اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش کے علاوہ، اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اب حضور علیہ السلام نے پرچہ آؤٹ کر دیا، فرمایا کہ اگر کوئی عرش کا سایہ چاہتا ہے، کون ہے جو نہیں چاہے گا؟ کون ہے جو اس دھوپ سے؟ اچھا ایک بات اور بتاؤں، بہت پیاری بات ذہن میں ابھی آئی، سب کے لیے، توجہ ہے آپ کی، سب کے لیے، آپ بہت اچھے سے سن رہے، توجہ آپ کی بہت اچھی ہے، لیکن یہ جو میرے قوم کا مستقبل میرے سامنے بیٹھا ہے، یہ اپنی دھن میں مست ہے، اور وہ دھن میں ہی رہے گا مست، اس لیے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ حضرات آدھے منٹ کے اندر ان اللہ والوں کو یہاں سے ہٹا کر کے میری پشت پناہی کی طرف کر دیں تو بڑی نوازش ہوگی۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ، ان سب کو یہاں سے نکال، ایسے پیار سے نکالو اور ادھر پشت پناہی کی طرف بھیجو۔ ایک بار سب درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی، یا ادھر سے نکالیاں، یہ ادھر سے ایک آدھے منٹ میں درود شریف پڑھیں فوراً۔ گولڈن نگر والوں کا امتحان ہے کہ آدھے منٹ میں اللہ والے نکلتے کیسے ہیں۔ چلیے درود شریف پڑھیے آپ، اللہم صلی علی سیدنا، کوئی اب آگے پیچھے نہیں کرے، بس جو جائے وہیں، ان کو پشت پناہی پہ کر دیں۔ چلو بیٹا جاؤ، آرام کا وقت ہو گیا آپ کا، اللہ پاک آپ پہ رحم فرمائے۔ ایک بار سب بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ درود شریف پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، ایک بار درود شریف بلند آواز سے پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور پڑھ کر داخل حسنات ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین، صلاۃ و سلام علیک یا جد الغوث الثقلین۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عرش کے سوا، اللہ کی رحمت کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، ایک سایہ ہے۔ اب اس میں رہیں گے کون؟ ایک بات جو یاد آئی تھی وہ یہ کہ قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ دھیان دینا، آپ توجہ کرنا، قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن جو عرش کے سائے میں رہیں گے، جن کو اللہ کے عرش کا سایہ، خدا کی رحمت کا سایہ ملے گا، ان کے لیے قیامت کا دن صرف ظہر کی 4 رکعت کے برابر ہوگا۔ ان کو احساس ہی نہیں ہوگا، وہ اتنے مگن ہوں گے، اس مستی میں مست ہوں گے کہ ان کے لیے صرف ظہر کی 4 رکعت ظہر کی جتنے وقت میں ہو جاتی ہے اتنا ہی ان کے لیے پورا میدان محشر ہوگا۔ اس لیے اب ہر آدمی سوچے کہ مجھے عرش کا سایہ ملنا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول، نبی رحمت، معلم کائنات، معلم انسانیت، عالم ما کانا وما یکون، سید العالمین، قائد المرسلین، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، ہمارے مالک و مولا طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، اللہ اکبر، میرے آقا جو اللہ کے رازدار ہیں، خدا کے نائب اعظم ہیں، خدا کے وزیر اعظم ہیں، اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول نے جنت کتنی سستی کر دی، میدان محشر کی تکلیفیں کتنی آسان کر دی۔ فرماتے ہیں میدان محشر میں خدا کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن اس سائے کے نیچے جو خوش نصیب ہوں گے، مختلف احادیث میں ہے، اب میں ترتیب بار اس کو مختلف احادیث کا مجموعہ پڑھتا ہوں، جتنا وقت میں گنجائش ہوگی اتنا پڑھتا ہوں، ہو سکے تو یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لو، شاید کہ اللہ اکبر اپنی کوئی ادا خدا کو پسند آ جائے اور وہ راضی ہو جائے اور ہمیں بھی عرش کا سایہ مل جائے۔ جس دن لوگ نفسی نفسی کریں، جس دن لوگ کلام کی جرات نہ کریں، جس دن لوگوں کا حال یہ ہو کہ اللہ اکبر کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہو، اس وقت
جب حال بے حال ہو جائے لوگ، اس وقت جو گزرا کرے پدر پہ پسر کو خبر نہ ہو، اور گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، اس دن جو کسی کا حامی نہ ہو، اس دن جو کسی کا کوئی غمگسار نہ ہو، اس دن جو کسی کا کوئی پرسان حال نہ ہو، اس دن جب خون کے رشتے ٹوٹ جائیں، اس دن جب ماں بیٹے کو نہ پہچانے، اس دن جب بیٹا ماں کو نہ پہچانے، اس دن جب بھائی بھائی کے درمیان جدائی ہو جائے، اس دن جب اللہ اکبر بیوی شوہر کی دشمن ہو جائے، شوہر دشمن جو بیوی کا دشمن ہو جائے، ہاں ایک دوسرے کے حقوق مانگنے لگے، خدا کی عدالت میں ایک دوسرے کی شکایت کرنے لگے، یہ بھی روایتیں ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے پڑھوں تو آپ کا دماغ جو ہے اللہ اکبر بلبلا اٹھے کہ قیامت جسے میدان محشر کہتے ہیں، بیوی شوہر کی شکایت کر کے کہے گی اللہ اس بدبخت کی نیکیاں مجھے دے دے اور میرے گناہ اس کے سر ڈال دے۔ اس دن حال یہ ہوگا، کوئی ماں تمنا کرے گی میرے بدلے میرے بچوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور آج مجھے امان دے دی جائے، یہ حال ہوگا اس دن۔ اور اس دن کے لیے نبی رحمت شفیع امت شفیع المذنبین رحمت للعالمین فرما رہے ہیں کہ چند خوش نصیب ہیں جن کو عرش کا سایہ ملے گا، اس میں سے اللہ کے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ وہ ہوگا جس کو عدل کرنے کا موقع ملا، یعنی جس کو حکم بنایا گیا، فیصل بنایا گیا، جس کو جسٹس بنایا گیا، جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بٹھایا گیا اور وہ عدل کرے، بلکہ آقا ارشاد فرماتے ہیں عادل حاکم، جو لوگوں جب اس کو حاکم بنایا جائے تو وہ لوگوں کے درمیان عدل کرے۔ یہاں پر تھوڑی سی دو چار جملوں کی تشریح کر کے بات آگے بڑھتا ہوں، یعنی کہ عادل حاکم کے ضمن میں ہر وہ بندہ آتا ہے جس کو اللہ نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا موقع دیا، وہ عدل کرے۔ جیسے جس کے ایک سے زائد بچے ہوں، یہ یہاں خاص یاد رکھنا، ایک سے زائد اگر کسی کے بچے ہوں تو بچوں کو اگر مٹھائی بھی دے تو ایک کو 2 ٹکڑے دے، ایک کو 1 ٹکڑا دے، مجرم ہے، نہیں دے سکتے۔ باپ ہے عدل کرے، اگر 2 دے تو برابر دے، 1 دے تو برابر دے۔ یہاں ایک حدیث پڑھ دوں اس پر، اس لیے کہ کچھ لوگوں کو کچھ میری باتیں ہضم نہیں ہوتی تو میں تھوڑا سا بات کو مزید مضبوط کر دیتا ہوں، کیونکہ آج کل جو ہے وہ فری لوگ زیادہ ہیں تو ان کو مزید کوئی کام نہیں دینا چاہتا، میں اپنی بات کر لوں۔ ایک خاتون ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں آئی، ام المومنین نے اس کو ایک کھجور دی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس خاتون نے ایک کھجور لی اور اس کے 2 برابر ٹکڑے کیے اور دونوں بیٹیوں کو دے دیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر سیدہ عائشہ بہت متاثر ہوئی، اور جب اللہ کے رسول گھر میں تشریف لائے تو عرض کی آقا ایک عورت آئی تھی اور اس کو میں نے کھجور دی، اس نے دونوں کے برابر برابر ٹکڑے کیے تو میں اس نے دونوں کو تقسیم کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے اس نے صحیح کیا۔ عائشہ اگر اس کھجور کے اندر وہ آدھا ادھر آدھا ادھر کرتی، یعنی برابر برابر حصہ نہ کرتی، تو اس تقسیم کے بارے میں قیامت کے دن اس سے پوچھا جاتا کہ بیٹیوں کو کھجور دینے کے معاملے میں اس نے برابر برابر کا سلوک کیوں نہیں کیا۔ اب یہاں سے آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ایک بیٹا ہے دوسرے بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے دوسری بیٹی ہے، تو آپ بتاؤ ہم اولاد کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ایک کو کمپاس دلائیں گے تو 100 روپے کا دلائیں گے، دوسرے کو دلائیں گے تو 25 کا دلائیں گے۔ یہ نہ کریں آپ، اللہ اکبر۔ ایک کو کپڑا دلائیں گے تو 5000 کا دلائیں گے، دوسرے کو دلائیں گے تو 2000 کا دلائیں گے۔ یہ نہ کریں، عدل کریں جہاں تک عدل کر سکتے ہیں۔ ہاں بس ایک معاملے میں آپ کو چھوٹ ہے، دلانے میں آپ کو عدل کرنا ہوگا، کپڑوں میں عدل کرنا ہوگا، مٹھائی دلانے میں عدل کرنا ہوگا، پیسے دینے میں عدل کرنا ہوگا، اس کا آپ کو خیال کرنا ہوگا۔ ایک معاملے میں چھوٹ ہے،
محبت کس سے زیادہ ہے اس معاملے میں آپ کی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ محبت کا معاملہ دل سے تعلق رکھتا ہے اور دل پر کسی کا اجارہ نہیں ہے۔ محبت چونکہ کی نہیں جاتی ہے، محبت جو ہے وہ خام و خواہ دل میں ہوا کرتی ہے، ہو جاتی ہے، اس لیے اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ایک بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے، دوسرا اس سے کم پیارا ہوتا ہے، تیسرا اس سے کم پیارا ہوتا ہے، یہ فطری چیز ہے، اس میں آدمی کا حساب نہیں ہوگا محبت کے معاملے میں۔ لیکن تقسیم کے معاملے میں اسی طرح لوگ جو ہے وہ اگر باپ اپنی اولاد کو حصہ بکرا بھی اپنی حیاتی میں تقسیم کرتا ہے تو اس کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ حالانکہ آدمی جو ہے اپنی چیز پوری کی پوری کسی کو اٹھا کے دے دے، وہ اس کی ملکیت ہے، وہ حق رکھتا ہے، لیکن یاد رکھنا تقاضۂ انصاف کچھ اور ہے، اس پر تھوڑی توجہ ہونی چاہیے۔ تو فرمایا گیا عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، اسی طرح کسی کی اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں، آج کل لوگوں کو ایک سے زائد بیویوں کا شوق بہت ہے، لیکن فرمایا گیا اگر وہ دونوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا، انصاف کیا ہے؟ لوگ ایک سے زائد بیویاں تو کرتے ہیں لیکن پوری زندگی ایک ہی کے گھر گزار دیتے ہیں، دوسری کی یہاں ایسے چکر لگاتے ہیں جیسے پڑوسی جاتا ہے۔ یہ حالات ہوتے ہیں، اس لیے کہ حالات یہ ہوتے ہیں، ادھر اگر پہلے گھر میں زیادہ ٹیمپریچر ہائی رہتا ہے تو اس سے ڈر کر کے ادھر ٹائم کم دیتے ہیں، اور دوسری کے پاس ٹیمپریچر ہائی رہتا ہے تو اس سے ڈر کر کے اسی کے ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ سن لو، ایک سے زائد بیویاں کرنے والے دل کے کانوں سے سن لو، اللہ اکبر۔ فرمایا میرے آقا صادق و مصدوق غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے دن ایک سے زائد بیویوں والا، اللہ اکبر، صرف جو ہے آدھا دھڑ اٹھے گا، اس کا آدھا دھڑ ہوگا، آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھے گا اور آدھا دھڑ اس کا کام نہیں کرتا ہوگا۔ پوچھا جائے گا یہ آدھے دھڑ والا کون ہے؟ تو کہا گیا کہ ایک سے زائد بیویاں تھی، دونوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا تھا، یہ حق تلفی کرتا تھا۔ انصاف کیا ہے؟ ایک ہی تقریر میں، ایک گھنٹے کی تقریر میں تو پورا دین میں نہیں پیش کر سکتا، لیکن اشارہ دے دوں اگر بات آئی ہے تو اگر ایک رات اس کے گھر قیام ہے تو ایک رات اس کے گھر قیام ہے، اتنا خرچہ اس کو ہے تو اتنا خرچہ اس کو ہے، اتنا لباس اس کو ہے تو اتنا لباس اس کو ہے، اس طرح انصاف کیا جائے۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی پاک ازواج کے درمیان انصاف کتنا کیا، جس وقت مرض وصال میں اللہ کے رسول علیہ السلام بتقاضۂ بشریت چلنے پھرنے کے معاملے کو حضور علیہ السلام نے چھوڑ دیا، چلنے پھرنے کے معاملے حضور نے چھوڑ دیا، تو حضور علیہ السلام نے چونکہ ہر ام المومنین کے گھر ایک ایک دن رہتے تھے، تو جب چلنے پھرنے کے معاملات حضور نے چھوڑ دیے تو سرکار نے ساری ازواج کو جمع کر کے کہا اگر تم مجھے اجازت دو، اگر تم مجھے اجازت دو تو میں عائشہ کے گھر میں مقیم ہو جاؤں۔ ساری امہات المومنین نے حضور سے کہا حضور آپ کو اجازت دیتے ہیں، تب حضور علیہ السلام ام المومنین سیدہ عائشہ کے گھر مقیم ہو گئے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ اتنا آسان ہے، قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ قرآن کہتا ہے اور تمہیں جو خوش آئے اس سے نکاح کرو، دو دو تین تین چار چار، مگر پھر قرآن کیا کہتا ہے اللہ تعدلوا فواحدہ، اگر ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے تو صرف ایک ہی کرنا، انصاف لازم ہے۔ لوگوں کو یہ کہ اسلام چار کی اجازت دیتا ہے تو یہ اللہ تعدلوا فواحدہ کیا چیز ہے، اس پر توجہ لوگ نہیں کرتے۔ انصاف کہاں کرتے ہیں؟ کوئی انصاف، میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا جن کی داڑیاں سینے تک، میں نے ان کو بھی دیکھا وہ انصاف نہیں کرتے انصاف۔ اور جو انصاف نہیں کرتا سن لو وہ آدھا دھڑ اٹھے گا۔ اگر دوسری بیوی کا شوق ہے، تیسری کا، تو انصاف پر توجہ ہونی چاہیے۔ اور انصاف پھر بہت انصاف کا تقاضا کچھ اور ہے۔ کبھی کسی عالم دین کے پاس، علم والے کے پاس، پڑھے لکھے کے پاس، اہل ذکر کے پاس، صاحب دل کے پاس بیٹھ کر کے سوچنا کہ پھر انصاف کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب انصاف کی بات آتی ہے تو پھر بات ہی کچھ اور ہے۔ لیکن بہرحال پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عرش کا سایہ کس کو ملے گا؟ نمبر 2، جس کی جوانی عبادت میں گزری، جو جوانی میں عبادت کرتا رہا، عبادت گزار جوان کو بھی اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ یہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے۔ اللہ اکبر، جن جوانوں کی زندگی ابھی 16 سے لے کر 40 تک ہے،
جو لوگ ابھی 16 سے 40 تک ہیں وہ جوان ہیں سب، اگر وہ اپنی جوانی کو عبادت میں گزاریں تو اپنے سچے نبی فرما رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں کہ اللہ ان کو عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ آج تو لوگ جوانی کو عود مات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، آج تو لوگ جوانی کو عیاشی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، آج تو لوگ جوانی کو آوارگی کا ذریعہ اور سبب سمجھتے ہیں، آج تو لوگ جوانی کو نشہ، چوری، ڈکیتی، قتل، غارت گری یہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں۔ سن لو، جوانی پاپ اور جرائم کے لیے نہیں بلکہ جوانی اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ میرے اللہ کو جوان بھی پسند، جوانی بھی پسند، یہاں تک فرمایا گیا بوڑھوں کے درجنوں سجدے پر جوان کا ایک سجدہ بھاری ہوا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے شمار بوڑھے موت کے ڈر سے سجدہ کرتے ہیں، اور جوان سجدہ کرتے ہیں تو اکثر خدا کی محبت میں کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا، موت کا ڈر کجا کجا یار کی محبت، موت کا ڈر اور محبت میں فرق ہوتا ہے۔ اس لیے جوانوں کی عبادت بڑی پسند کی گئی، بلکہ یہاں تک روایتوں میں آتا ہے جب جوان عبادت کرتے ہیں تو قدرت فرشتوں پر مباحات کرتی ہے کہ دیکھو میرا بندہ، سب اس کو اپنی طرف بلا رہے تھے، سب کو چھوڑ کر یہ میری عبادت کی طرف چلا آیا ہے۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ جب کوئی جوان سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ اکبر 40 دن تک آسمان میں نور کی قندیلیں جلائی جاتی ہے، روشن کی جاتی ہے، اور فرشتے ایک دوسرے سے کہتے ہیں ایک جوان نے توبہ کی ہے، ایک جوان نے توبہ کی ہے، ایک جوان نے توبہ کی ہے۔ یاد رکھنا، جوانی کی عبادت کی بڑی اہمیت ہے۔ حالانکہ آپ کو جوانی کی عبادت یہاں سے سمجھنا چاہیے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کی زندگی عبادت میں گزری وہ عرش کا سایہ پائے گا، بلکہ کیا فرمایا؟ وہ جوان جس کی جوانی عبادت میں گزری۔ اس لیے جوانوں کو شیطان اغوا کرتا ہے۔ تھوڑا میں آپ کا اس پر تھوڑا سا کچھ منٹ کا ٹائم لوں گا۔ اگر یہ جوان میرے بیٹھے ہیں 16 سے 40 کے درمیان کی میری نسل، اکثر میرے سامنے یہی ہے، ممبر پہ بھی اکثر یہی ہے، اسی لیے شیطان بڈھوں پہ کم محنت کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بڑے میاں لوگوں نے بہت کوئی خطرناک یہ میرے لیے نہیں ہے۔ شیطان کے لیے 2 لوگ خطرناک ہے، ایک تو متقی عالم، ایک متقی عالم اور ایک متقی جوان، اس کے لیے یہ 2 لوگ بڑے خطرناک۔ وہ ڈرتا ہے، کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ جوان کون، توجہ، جوان کون، جوان کون، جوان کون۔ جوان سے ڈرنے کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت مجھ سے سن لے، اہل عشق سے سنے۔ حضور نے فرمایا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے، ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے۔ اب جوان جو اس کے لیے خطرناک کیوں ہے؟ جوانی فاتح خیبر، جوانی فاتح بدر، جوانی فاتح احد، جوانی فاتح حنین، جوانی اللہ اکبر فاتح قلوب و اذہان۔ جوانوں ہی میں تو اللہ 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 اکبر حضرت سعد ابن ابی وقاص احد کے بہت بڑا کردار ادا کرنے والے وہ جوان ہے، اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلانے والا اللہ اکبر طارق بن زیاد جوان ہے، بیت المقدس کو فتح کرنے والا صلاح الدین ایوبی جوان ہے، سیف اللہ کا لقب پانے والے خالد ابن ولید جوان تھے، اللہ اکبر یمن کے قاضی بن کر جانے والے اللہ اکبر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہ بھی اس وقت جوان تھے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت معاذ بن جبل صرف 32 یا 38 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ یہ ساری جوانی کے اندر انہوں نے کتنا کام کیا، کتنا کام انجام دیا، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، کربلا کی زمین جس کی تلواروں سے گونج گئی تھی، وہ علی اکبر بھی تو جوان تھے، وہ قاسم بھی تو جوان تھے، وہ غازی عباس بھی تو جوان تھے، اور ان کا سردار صرف جوان نہیں تھا بلکہ نوجوانان جنت کا سردار۔ ہر جگہ جوانوں کی گونج ہے، ہر جگہ جوانوں کی دھوم ہے، حتیٰ کہ جب کوئی جنتی جنت میں جائے گا کسی عمر میں مرے گا، لیکن جب جنت میں جائے گا تو جوان ہو کر کے جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔